السلام علیکم ناظرین۔ رسول خدا کا زارو خطار گریہ کرنا اور اللہ سے معافی کی طلب۔ آج میں آپ کو اس مقام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی حدیث کے بارے میں بتاؤں گا جسے شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، جسے خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کے روتے تھے اور ہمیشہ یہ حدیث سن کر زارو خطار گریہ کرتے تھے اور اپنے اصحاب سے بیان کرتے تھے کہ اے کاش میری امت کے لوگ ایسا ظلم اپنے اوپر نہ کرتے جس وجہ سے انہیں یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ برائے مہربانی ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو ان سبھی حضرات کے لیے ہے جو دنیا میں لوٹ مار، چوری ڈکیتی، دوسروں کا مال کھانا یا رشوت لینا، اپنے مال پر تکبر کرنا یا دوسروں کو نقصان پہنچانا وغیرہ ان سبھی حضرات کے لیے ہے۔ ایک روز معاذ بن جمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور سورہ نبا کی اس آیت ينفخ في الصور فتاتنا افزن کے بارے میں دریافت کرتا ہے اور فرماتا ہے یا رسول خدا آپ مجھے سورہ نبا کی اس آیت کے بارے میں بتائیں۔ تب رسول خدا معاذ بن جمل سے کہتے ہیں اے جمل تو نے مجھ سے بڑا سخت سوال کیا ہے۔ بس یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کرنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا اے معاذ، قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگ تعداد میں اکٹھا کیے جائیں گے، اور فرمایا اس دن میری امت کے لوگ 10 قسم کے شکلوں میں اٹھائے جائیں گے۔ تب معاذ بن جمل رسول خدا سے ارشاد فرماتا ہے یا رسول خدا آپ کی امت کے لوگ 10 کس طرح کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے؟ تب رسول خدا اس سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں پہلا، کچھ خنزیر یعنی سور کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے رشوت وغیرہ لیا کرتے تھے اور مومن کے رزق حلال کھا لیا کرتے تھے۔ دوسرا، کچھ بندر کی شکل میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لیتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تیسرا، کچھ سر کے بل چلتے ہوئے محشر میں آئیں گے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سختی اور ظلم کے ساتھ حکمرانی کیا کرتے تھے۔ چوتھا، کچھ بہرے اور گونگے ہوں گے جو کوئی چیز سمجھ نہ سکیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے علم اور مال پر تکبر کیا کرتے تھے۔ پانچواں، کچھ کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، منہ سے ناپاک پانی بہہ رہا ہوگا جس کو وہ لوگ چوستے ہوں گے، یعنی یہ اپنی زبانوں کو چوسنے والے علماء اور قاضی ہوں گے جن کے اعمال اقوال کے مخالف تھے۔ چھٹا، قیامت کے دن جمع ہونے والے کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کو تکلیف دی تھی اور ان کے برے وقت میں ان کا ساتھ نہ نبھایا تھا۔ اللہ اس دن ایسے لوگوں کو کٹے ہاتھ پاؤں کے ساتھ دنیا سے اٹھائے گا۔ ساتواں، کچھ لوگ آگ کے پیڑوں کی ٹہنیوں کے ساتھ لٹک رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بادشاہوں اور حاکموں کے پاس نکتہ چینی اور چغل خوری کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے راز کو دوسرے کے سامنے فاش کر دیا کرتے تھے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جہنم میں بہت ہی سخت عذاب دے گا۔ آٹھواں، کچھ اندھے ہوں گے جو لوگ چل پھر نہ سکیں گے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کیا کرتے تھے، اپنے دلوں کو اندھا اور بہرا بنا لیا کرتے تھے۔ نوواں، کچھ مردہ دار سے بھی زیادہ گندے اور بدبودار ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے ناظرین جو شہوت کی لذت سے لطف اٹھایا کرتے تھے اور اللہ کے حقوق کو ادا نہ کیا کرتے تھے، اپنے دلوں کو گندا اور بدبودار بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں پینے کے لیے بدبودار پانی رکھے گا اور ایک خون جیسا پانی جو ان کے منہ میں ڈالا جائے گا۔ 10واں، کچھ قطرن کے لمبے لمبے چونگے پہنے ہوں گے جو تمام جسم اور کھال سے چپکے ہوں گے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں فخر و تکبر کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے اور اسی دنیا میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں یا ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بے شک یہ دنیا ہر اس شخص کے لیے قید خانہ ہے جو یہاں اللہ کے راستے پر نہیں چلتا ہے، اور ہر اس مومن کی منزل دنیا نہیں
بلکہ جنت ہے۔ اور ایک جگہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے ہر اس انسان پر جو اپنی پوری زندگی کو کمانے پر خرچ کر دیتا ہے اور جو کمایا ہے اسے اپنی صحت پر خرچ کر دیتا ہے اور زندہ ایسے رہتا ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی زندہ ہی نہ تھا۔ بروز محشر لوگ 3 قسموں میں مشہور ہوں گے، کچھ سوار ہوں گے، کچھ پیدل چل رہے ہوں گے اور کچھ چیروں کے بل۔ راوی نے پوچھا یا رسول خدا وہ چیروں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس خدا نے ان کو پاؤں پر چلنا سکھایا ہے وہی خدا ان کو چہروں کے بل چلنا سکھا دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہو تو برائے مہربانی آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ اللہ کی ہدایت پانے کا موقع ملے۔ السلام علیکم۔